میں دعوت سخن دوں گا آپ سب کی بے انتہا تالیوں کے بیچ میں جناب خالد مسعود صاحب کو مہربانی کرتے اس کو تشریف لائیں. میں ان کے لیے ایک شعر پڑھوں گا. اقبال کا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جناب خالد مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا فیصلہ کیا بار وقت انہوں نے صدر مشاعرہ کا اعلان کر دیا. اگر نہ کرتے تو ہم کا کیا کر لیتے. صدر بن کے انہوں نے بھی کیا کر لینا. دیکھیں جی, یہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے یہ بس ایسے اعزازی سے صدر ہوتا ہے. اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے, جیسے تو شاعروں کا بھی ایک ہی کام ہوتا ہے, آ کے سناتے ہیں, لیکن اس دوران وہ مطلب عزت افزائی کے لیے پوچھتے ہیں آ کے کہ جناب صدر اجازت ہے. تو صدر ظاہر گھر سے سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ اس نے اجازت دینی ہے تو وہ اجازت دے دیتا ہے. تو یہ جو مشاعرے کا صدر ہے, اگر اس کو واقعتاً, میں مذاق نہیں کر رہا, اگر اس کو واقعتاً اس کے اختیارات کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے جو سابق صدر ممنون حسین سے بھی زیادہ کیا گزرا. وہ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ایک بار ساہیوال میں مشاعرہ تھا, ہاں جی, اور قحط و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت مجھے مل گئی. تو میں نے ذرا نئی نئی صدارت ملی تھی, میں بھی ذرا اوقات سے نا تھوڑا باہر نکل گیا. تو میں نے کہا اچھا یار آج ذرا نا صدارت کو ذرا ٹیکے سے کیا جائے. تو میں نے دیکھا, میں نے ایک شاعر کو غور سے دیکھا. میں شاعر کو جانتا تھا کہ وہ شاعر جو تھا وہ بہت زیادہ کلام سناتا تھا اور بے وزن سناتا تھا. تو میں نے کہا آج اگر اللہ کرے یہ مجھ سے پوچھ لے کہ جناب صدر اجازت ہے تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. بہرحال جی, میری خوش قسمتی سمجھیں یا بہرحال بد قسمتی سمجھیں, تو اس نے آ کے پوچھا جناب صدر اجازت ہے. میں نے کہا نہیں. آپ یقین کریں مشاعرے کی 450 سالہ پرانی روایت ہے, میرے علم میں بالکل نہیں کہ کبھی کسی صدر نے انکار کیا. لیکن ظاہر بہر روایت ہی تھی, کوئی قانون تو نہیں تھا کہ کوئی صدر انکار نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے اتنا ہی پڑھا جتنا وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, اتنا ہی بے وزن پڑھا جتنا وہ ہمیشہ پڑھتا ہے. تو میں نے کہا چلے یار یہ کوئی مضافاتی علاقے کے کوئی شاعر ہے, تو اس نے کوئی ہماری کوئی صدر کی عزت نہیں رکھی. تو دوسرا واقعہ ہوا میرے ساتھ ناروے میں. ناروے میں مشاعرہ ہو رہا تھا, تو اس میں ایک ساتھ والے ملک سے ایک شاعر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کر کچھ 7-8 غزلیں سنائی, 5-7 قطعات سنائے, 2-3 طویل نظمیں سنائی. تو اس کے بعد ان کا دل نہیں بھرا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 قطعات, 1-2 نظمیں, 1-2 غزلیں اور عرض کروں. میں بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ, تو صوفہ ذرا کافی چوڑا سا تھا, اکیلا بندہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے جوتے اتارے. اچھا میں جب کہتے جوتے اتارے تو لوگ اس سے کوئی مفہوم اور نکال لیتے ہیں. میں جوتے اتار کے تو میں پنجابی میں چونکڑی مار کے تو صوفے پہ بیٹھ گیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان میری فلائٹ تو پرسوں ہے اور مجھے اور کوئی کام بھی نہیں ہے. اس نے تو سنانا شروع کر دیا. خیر جب مشاعرہ ختم ہوا تو بڑا کھسیانہ سا میرے پاس آیا. تو آ کے کہتا ہے وہ جناب صدر وہ دیکھیں آپ نے بھلے طنز میں دی لیکن اجازت تو دی. میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پڑھ لیتا. میں نے کہا یار باقی تو سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال میں نے اپنی پوری زندگی میں. بہرحال جی نہیں, لیکن بہرحال ہونی چاہیے. کبھی کبھی بندہ انکار بھی کر دیتا ہے.
اب آ کے بیٹھ گئے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا مشاعرے کی کیا حوالہ ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو جیسے آپ نے ابھی نیچے سے بیٹھے لوگوں نے کہا کہ مقرر مقرر, تو ظاہر ہے وہ صاحب ذوق سامعین تھے آپ کی طرح. تو جب شاعر نے کچھ شعر پڑھا تو انہوں نے کہا مقرر مقرر, تو جن صاحب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اسٹیج سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ مقرر مقرر کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا جی مقرر کا مطلب دوبارہ پڑھیں دوبارہ پڑھیں. ان کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے مائک پکڑ لیا, کہہ رہا ہے یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. پہلے آپ شعر غور سے نہیں سنتے, پھر تنگ کرنے کے لیے مقرر مقرر کہتے ہیں. تو اسٹیج سیکرٹری نے بتایا کہ سر یہ جو ہے مشاعرے کی روایت ہے. میں نے کہا اچھا روایت ہے. میں نے کہا روایت ہے, اچھا روایت ہے تو بڑی حرام توپ, لیکن اگر روایت ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر اجازت ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا تو سینئر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, صدارت فرما رہے ہیں, تو آپ کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ مقرر مقرر کہہ سکتے ہیں. آپ نے منع نہیں کرنا. جب نہ کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے, غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم 47 سے. بابا جی سے پوچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے, وہی ہوا جو ہوتا آیا 1947 سے. اور گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. کھرا ہمیشہ کھرا ہے, کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا, ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا, ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں, پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں, پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. اچھا جو لوٹا ہے یہ پاکستانی سیاست کا بڑا پکا اور بڑا مضبوط قسم کا کردار ہے اور خاصا سخت جان ہے. مطلب ہر الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد اللہ کی مہربانی سے خاصی بےزتی ہوتی ہے, لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کسی زمانے میں پیتل تانبے کے لوٹے ہوتے تھے نا, تو وہ کلی کرنے والے گلی میں آتے تھے, وہ کلی ہو جاتے تھے. تو اب پلاسٹک کے لوٹے آ گئے ہیں, کلی کا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ان کی حصے مزا بڑی ہوتی ہے, مطلب اتنا زیادہ کریں کہ بچے سے لے کر بڑے تک بوڑھے تک ہر بندے میں حصے مزا ہوتی ہے. ایک بندہ جا رہا تھا, اس نے کسی بچے سے پوچھا, کہتا کاکا سڑک کتنے جانتی ہے؟ کہتا کدھر بھی نہیں جانتی, چاچا جی اتنے پئی رہتی ہے. مطلب یہ اندازہ کریں, اور کوئی سچویشن ہو مطلب اس کو ان کی حصے مزا ختم نہیں ہوتی. بچے کا جنازہ, چھوٹا سا جنازہ جا رہا تھا, تو بالکل چھوٹا بچہ ہو تو اس کو چارپائی وغیرہ میں ڈالنے کے بجائے ہاتھ میں اٹھا کے چل پڑتے ہیں. تو وہ ہاتھ اٹھا کے چل رہے تھے, تو کافی دیر جب ہو گئی تو ایک بندے نے کہا چلو میں اس کا, جیسے وہ جنازے میں کندھا بدلتے ہیں, اس نے کہا چلو میں اس سے بچہ میں پکڑ لیتا ہوں. تو اس کو کہتا ہے جی امین پڑھا دو. کہتا نہ تیتر ہوتا پیا بھائی, یہاں پہ رو رہا ہے میرے پاس میں بچہ, مطلب جنازہ ہے, اس پہ مذاق سے باز نہیں آتی. وہ سسر نے پوچھا, اپنے بہو نے پوچھا سسر سے صبح ناشتے میں کہ ابا جی میں تو انڈا بنا دیا. کہیں گے نہیں پتر تمہیں بندہ ہی رہنا. تو خیر بات رکنے کہیں اور چلی گئی. تو جو امجد صاحب کے پاس آئے زید فخری, بڑے رازدار انداز میں آ کے کہتا ہے کہ امجد صاحب ذرا کنگھی تک دو میری. اب امجد صاحب نے اس پہ تھوڑا سا مائنڈ کیا, ابھی یہ میرے بال ہیں نہیں اور مجھ سے آ کے کنگھی مانگ رہے ہیں. تو امجد صاحب نے اس کو ڈانٹ کے کہا, کہتے زید فخری تجھے اس پوری مجمع میں اور کوئی بندہ نہیں نظر آیا جس سے تم کنگھی مانگو. کہتے ہیں امجد صاحب میں نے آپ سے کنگھی اس لیے مانگی ہے کہ آپ کی کنگھی ذرا صاف ہوتی. تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی, مہینہ ہونے کو آ گیا ہے, نہ اس نے جیتی نہ ہم نے منگی. وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر, تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی. یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی. تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے,
تو ماما لگتا ہے اس گال کا, وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی. اور ایک اساتذہ کی پرانی بہر ہے, تو اساتذہ کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں دو چار اشعار ہیں کہ میک اپ ہو گیا اس کا خراب آہستہ آہستہ, میک اپ ہو گیا اس کا خراب آہستہ آہستہ, تو گھر کو چل دیے عاشق جناب آہستہ آہستہ. وہ پاؤڈر والی سگریٹ کے لگاتا تھا بڑے سوٹے, صحت پھر دے گئی اس کی جواب آہستہ آہستہ. اور مصرع دیکھیں کہ بفیض میکشی مجرا نوازی اور جوئے کے, بفیض میکشی مجرا نوازی اور جوئے کے ہوئے دیوالیہ کتنے نواب آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد کمرے میں عجب مشکوک بو پھیلی, اتاری جیسے ہی اس نے جراب آہستہ آہستہ. اور ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر. دیکھیں کیسا سکتا تاریخ. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر, اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر, اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے, رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. شوہر بولا موسم کی تو رب جانے, جب بھی سچ بولنے تب مرچیں لگتی ہیں. اور جب میں نے ایسے کچھ دو چار تین چار یہ قطعات اس کے جو پڑھے نا, تو امریکہ میں مشاعرہ ہوتے خاتون کھڑی ہوگی, کہہ رہی بھائی آپ کو یہ جو مزاحیہ شاعر ہیں یہ آپ کو خواتین کے اپنی بیگمات کے بارے میں جو آپ شاعری کرتے ہیں, تو یہ آپ جو مشکلات اور آپ کی جو پرابلم ہیں یہ آپ گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر کے طے کیوں نہیں کر رہے. میں نے کہا جی بات تو آپ کی بہت مناسب ہے, لیکن اپنی بیگم سے اسی کی پیدا کردہ مسائل پر اس سے گفتگو کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ملیریا کا مریض مچھر کے ساتھ اپنی بیماری ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے, بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے. کالے بھونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے. بیوی ایسا گرکھ دندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا, کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے. بیوی ایسا گرکھ دندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا, کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے. اور یہ غزل کی کچھ اشعار کہ بے فضول سی, یہ فرمائشی غزل ہے, کسی نے فرمائش کی تھی, بتاؤں گا نہیں کس نے کی تھی. بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے, تپے پے پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے. بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے. راتی ڈاکو پنڈ میں ہنجا پھیر گئے, پیرے والے ڈنڈے پھڑ کر ستے رہے. اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم, بس پھر اس کھجور میں اڑ کر ستے رہے. بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے. اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر ستے رہے. اور تین شعر کے اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا, می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا,
صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا. وہ شادی کے اگلے دن وہ صبح ناشتے پہ دولہا مطلب لڑکا آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جی یہ اجنبی خاتون کون بیٹھی ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے یہ تیری بیگم ہے, منہ دھو کے آئی ہے. اس نے اپنی بیگم سے بیوٹی پارلر والی کا پتہ لیا اور اس کو ایک گفٹ پیک بھیجا کوریئر پہ. دوسرے دن اس کو ایک فون آیا, خاتون بڑے غصے میں تھی, کہہ رہی ہے یہ کوریئر یہ آپ نے تحفہ آپ نے مجھے بھیجا تھا. اس نے کہا جی میں نے بھیجا تھا. اس نے کہا کیا مذاق آپ نے کیا ہے, مطلب اتنا اس کی اچھی پیکنگ تھی, اس کے اندر میں نے کھولا تو آئی فون 15 پرو میکس کا ڈبہ نکلا, اس کو کھولا اس کے اندر سے نوکیا 1100 نکلا ہے. تو اس بندے نے کہا, اس نے کہا بی بی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, 3 دن پہلے آپ نے میرے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہی کیا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا, شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی, بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. اور آخر میں 2 قطعات دونوں جناب اقبال سے پرسیو کیا گئے. ایک جو اس وقت ملک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ایک قطع ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز, کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز, پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور آخر میں ایک اور قطع, یہ بھی جناب اقبال کی ایک نظم ہے, ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے. اللہ جانے اب اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں جی لپے آتی نہیں ہے, شیخان پندازی لا رہی ہے. وہ جو ہمدردی کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا, کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی ان میں چگنے بھی دن بلا. تو یہ جناب اقبال کے زمانے کے جگنو اور بلبل تھے, جناب اقبال کی صحبت میں رہتے تھے اور فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے. آج کل کے جگنو اور بلبل ظاہر ہے اب میں کیا کہوں کس کی صحبت میں رہتے ہیں, چلیں میرے ایک صبر کر لیں, میرے ساتھ رہتے ہیں. تو اب ان کا ذرا انداز گفتگو دیکھیں اور ان کا مسئلہ دیکھیں کیا درپیش ہے. کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں, اور گھر جا کر تو سو مار لے کے رات کی اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں, تیری دم پر یو پی ایس ہے ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں. تین شعر کہ اس کی شادی تو جی بہت بعد کی بات ہے, اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. کیا بات, اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا, اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے. اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبہ تھا. اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے, پچھلے برے جہاں پر ہم نے مویا ککڑ دبا تھا. اور آخر میں ایک اور قطعے کی فرمائش ہے کہ ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا, تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا, تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. میں نے اس نے میرے ابے کو بول بلے کے انڈر ایسٹیمیٹ کیا.